بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. پچھلا والا درس جو ہم نے پڑھا تھا اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، یعنی کہ جو اس درس کا جو ساری چیزیں ہو گئی تھیں اس میں ترجمہ اس کا باقی رہ گیا تھا، تو اس کو آج میں پورا کر دے رہا ہوں. اس درس کا ٹائٹل تھا الادب اساس النجاح، کہ ادب کامیابی کی بنیاد ہے. الادب اساس النجاح، ادب کامیابی کی بنیاد ہے. الادب یہ مبتدا ہو جائے گا، مبتدا خبر کی ترکیب ہے، اور اساس النجاح مضاف مضاف الیہ ہو کر کے یہ اس کی خبر ہو جائے گی. اس میں جو الفاظ مانی اس میں سب سے پہلے دیے ہوئے ہیں وہ بھی ہو گئے تھے تقریباً، اس کا اعادہ میں پھر سے کر دے رہا ہوں. اعلن اس کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، باب افعال سے ہے. اختیار معنی ہوتا ہے کس چیز کو چننا، اختیار کرنا، باب اختیار سے ہے یہ. الممسحۃ معنی پوچھنے کا آلہ، مسح یمسح باب فتحہ سے آتا ہے. منتظم معنی ہوتا ہے پابند، باب انفعال سے ہے. باب افتعال سے ہے یہ، انفعال سے نہیں. اس کے بعد ہے لبث، لبث معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، لبث یلبس باب سمیہ سے ہے یہ. اس کے بعد ہے یدافع، اس کے معنی ہوتا ہے دھکا دینا، کسی کو دھکا دینا. دافع یدافع مدافعۃ و دفاعا. اس کے بعد ہے متواضع معنی ہوتا ہے خاکسار، تواضع پسند. افضل معنی ہوتا ہے بہتر. اس کے بعد آتے ہیں یہ جو عبارت اس میں لکھی ہوئی ہے اس کا جو ترجمہ یا اس کا مفہوم جو ہے. اعلن تاجر انه يريد ان يستخدم عنده شابا كاتبا، ایک تاجر نے اعلان کیا یہ کہ وہ چاہتا ہے یہ کہ بطور خدمت اپنے پاس رکھے ایک ایسے نوجوان کو جو لکھنا جانتا ہو. کاتب کے معنی جو لکھنا جانتا ہو، جو لکھ سکے. یا کاتب کا معنی آج کل جو ہوتا ہے وہ کلرک کے معنی ہوتا ہے. جو کلرک سنتے ہیں، کلرک ہوتے ہیں یا بابو ہوتے ہیں آفس وغیرہ میں، جو مطلب فائلس وغیرہ کا کام سنبھالتے ہیں، لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، ان کو کاتب کہتے ہیں. تو ایک تاجر نے اعلان کیا یہ کہ وہ چاہتا ہے یہ کہ اپنے یہاں بطور خدمت رکھے ایک نوجوان کو جو کہ لکھ پڑھ سکے یا جو کہ کلرک ہو. فتقدم لهذه الوظيفة عدد من الشبان غیر قلیل، پس آگے آئے اس نوکری کے لیے عدد من الشبان نوجوانوں میں سے چند لوگ غیر قلیل جو کہ تھوڑے نہیں تھے، یعنی کہ زیادہ کئی بڑی مقدار میں لوگ کیا ہے اس کے لیے آگے آئے. وحضروا لمقابلته في ساعة معینہ، اور یہ نوجوان حاضر ہوئے اس کو انٹرویو دینے کے لیے فی ساعۃ معینہ، ایک معینہ وقت کے اندر، ایک خاص وقت کے اندر. فکان التاجر یدعوهم الى مکتبه واحدا واحدا، پس تاجر ان کو بلاتا تھا اپنی آفس میں ایک ایک کر کے. ویحادثهم فی مسائل کثیرۃ، اور ان سے گفتگو کرتا تھا بہت سارے مسئلوں کے بارے میں. لیعلم، تاکہ وہ تاجر جان سکے مقدار فتنتہم و آدابہم، ان نوجوانوں کی ذہانت اور ان کے اخلاق کی مقدار کو. وأخیراً، اور آخر میں اختار احدہم، اس تاجر نے ان نوجوانوں میں سے ایک کو چنا. بعد محادثۃ قصیرۃ، ایک چھوٹی سی گفتگو کے بعد. فاستغرب هذه السرعة صديق له كان حاضرا، بس تعجب میں پڑ گیا اس جلد بازی سے. صدیق، ایک دوست، لہو، کس کا دوست؟ جو وہی جس کو تاجر نے کیا ہے چنا تھا. تو اس جلد بازی کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا اس کا ایک دوست جو کہ حاضر تھا، جو کہ وہاں پر موجود تھا. تو یہاں پر صدیق یہ موصوف ہے، لہو اس کی صفت اول ہے، اور کان حاضر اس کی صفت ثانی ہے. یعنی کہ ایک ایسا دوست جو اس کا دوست، یعنی کہ وہ جو اس کا دوست تھا اور وہاں پر موجود تھا. تو اس جلد بازی سے تعجب میں پڑ گیا اس کا ایک دوست جو وہاں موجود تھا.
وقال له، اور اس دوست نے تاجر سے کہا، علی ای شیء بنیت اختیارک ھذا الشاب، کس چیز پر تم نے اعتماد کیا ہے، لفظی اگر اس کا معنی کریں گے کس چیز پر تم نے بنیاد رکھی ہے اس نوجوان کو اختیار کرنے کی، یعنی کہ کس وجہ سے تم نے اس نوجوان کو اختیار کر لیا. اس سے انٹرویو زیادہ لمبا نہیں لیا، مختصر سا انٹرویو لیا اور بس جلدی سے اس کو کیا ہے اپنے یہاں کام پہ رکھ لیا اور باقی لوگوں سے کہہ دیا کہ جاؤ تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو یہ دوست پوچھ رہا ہے علی ای شیء بنیت اختیارک ھذا الشاب، کس چیز پر تم نے بنیاد رکھی اس نوجوان کو اختیار کرنے کی، کس چیز پر تم نے بنیاد رکھی اپنے اختیار کرنے کی اس نوجوان کو. یہ لفظ ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا اور واضح طور پر کریں گے تو کس چیز پر تم نے کیا ہے اعتماد کیا ہے اس نوجوان کو اختیار کرنے کی. فإنک لم تحادثوا الا قلیلا، کیونکہ آپ نے تو اس سے نہیں گفتگو کی الا قلیلا، مگر ایک ہی بہت کم، مگر ایک ہی تھوڑا سا. فقال، تو اس تاجر نے کہا، انہ مسح نعلیہ، اس نے اپنے جوتوں کو پوچھا، علی الممسات، پوچھنے والی چیز پر، عند دخولہ، اپنے داخل ہونے کے وقت، یعنی کہ وہ جو جس کو اس نے چنا تھا اپنے یہاں کام کے لیے، وہ جب کمرے میں داخل ہونے سے پہلے کمرے کے باہر جو جوتا پوچھنے والا جو وہاں پر ایک چٹائی نما ایک چیز رکھی تھی اس پر اس نے کیا ہے اپنے جوتے کو رگڑ کر کے پوچھا. تو یہی کہہ رہا ہے. فقال، تو تاجر نے کہا، انہ مسح نعلیہ، اس نے اپنے دونوں جوتوں کو پوچھا، علی الممسحۃ، پوچھنے والی چیز پر، عند دخولہ، اپنے داخل ہونے کے وقت، واقفل الباب بلطف وسکون، اور اس نے دروازے کو بند کیا، بلطف، دھیرے سے، وسکون، اور آرام سے. بلطف، لطف نرمی سے، بلطف، واقفل الباب، اور اس نے دروازے کو بند کیا، بلطف، نرمی سے، یعنی کہ دھیرے سے، وسکون، اور آرام سے. ففہمت، تو میں سمجھ گیا، انہ نظیف، یہ کہ وہ صاف ستھرا ہے، صفائی پسند ہے، ومنتظم، اور پابند ہے، یعنی کہ ڈھنگ سے کام کرنے والا ہے. ففہمت، تو میں سمجھ گیا یہ کہ وہ صاف ستھرا ہے، ومنتظم، اور ڈھنگ سے کام کو کرنے والا ہے. ثم اشار الی بالسلام، پھر اس نے میری طرف اشارہ کیا سلام کا، یعنی اس نے اشارے میں مجھ سے سلام کیا. ثم اشار الی بالسلام، پھر اس نے اشارے میں مجھ سے سلام کیا. وجاوبنی بنشاط و احترام، اور اس نے مجھے جواب دیا چستی کے ساتھ، یعنی کہ سستی اس نے نہیں دکھائی. وجاوبنی، اور اس نے مجھے جواب دیا، بنشاط، چستی کے ساتھ، واحترام، اور ادب کے ساتھ. ففہمت، تو میں سمجھ گیا، انہ حسن الادب، یہ کہ وہ اچھے ادب والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے. وقد لبث ينتظر دورہ، اور وہ اپنی دور کے معنی ہوتا ہے باری، یعنی کہ جو باری ہوتی ہے کسی کام کے کرنے کے لیے جو آدمی کی جو باری آتی ہے اس کو کہتے ہیں دور. وقد لبث ينتظر دورہ، اور وہ اپنی باری کا انتظار کرتے رہا، یعنی کہ اگر لفظی کریں گے وقد لبث، اور وہ باہر ٹھہرا رہا، اس حال میں کہ وہ اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا. اگر معنی اس کا کریں گے تو وقد لبث ينتظر دورہ، اور وہ اپنی باری کا انتظار کرتا رہا. ولم يدافع غیرہ للحضور بین یدی، اور اس نے کسی کو دھکا نہیں دیا. ولم يدافع غیرہ، اور اس نے اپنے علاوہ کسی کو دھکا نہیں دیا، للحضور بین یدی، میرے سامنے حاضر ہونے کے لیے. ففہمت انہ متواضع، تو میں سمجھ گیا یہ کہ وہ تواضع پسند ہے، خاکسار ہے. ومتى اجتمعت هذه الصفات في شخص، اور جب یہ صفتیں کسی آدمی کے اندر یکجا ہو جائیں، کانا افضل ممن سواہ، تو وہ آدمی اپنے سے
علاوہ جو لوگ ہیں ان سے افضل اور بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ایک آسان سا جو ہے ترجمہ، اور باقی چیزیں جو تھی میں نے اس درس کے بارے میں پہلے بتا دی تھی، لیکن یہ اس کا جو ہے ترجمہ رہ گیا تھا، تو یہ ترجمہ میں نے اس کا جو کیا ہے اس کو سننا دھیان سے جو ہے، اور اگر نہیں کوئی چیز اگر سمجھ میں آئی ہے تو اس کو پوچھ لینا جو ہے۔ السلام علیکم۔